بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ وہ بنگال جس نے 1906 میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا خواب دیکھا، مسلم لیگ بنائی، پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی، بالآخر ایک آزاد مسلم ملک کے طور پہ دنیا میں ایک معاشی طاقت بن کر ابھر گیا ہے۔ لوگ بنگلہ دیش بنانے کا کریڈٹ شیخ مجیب الرحمان کو دیتے ہیں، مکتی باہنی کو دیتے ہیں، بین الاقوامی فورسز کو دیتے ہیں۔ آج پس منظر میں اجازت لوں گا کہ شاید بنگلہ دیش کو بنانے میں ان سب کا اتنا ہاتھ نہ تھا، ان سب کی اتنی قربانیاں نہ تھیں، جتنی قربانیاں، جتنی کوششیں خود ہمارے اپنے لیڈروں نے کی۔ کچھ پردہ نشیوں کے نام ایسے آتے ہیں کہ اگر بتاؤں گا تو ممکن ہے کہ وہ فتنہ کھڑا ہو جائے، تو چلیے آج میں اس میں سے آغاز کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے معماروں میں پہلے معمار جناب ایوب خان صاحب، صدر پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر۔ میں کوئی سنی سنائی بات کے اوپر یہ بات نہیں کہوں گا کہ بنگلہ دیش کی اصل معمار جنہوں نے بنیاد رکھی بنگلہ دیش کے بنانے کی وہ ایوب خان صاحب تھے، بلکہ میں اس بات کی گواہی ان لوگوں کی تحریروں سے نکال کر دوں گا جو پاکستان کے سب سے بڑے محب وطن صوبے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر یہ ہے کہ پنجاب اور پاکستان کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ ہاں، سندھیوں کے بارے میں مختلف رائے ہے، بلوچوں کے بارے میں ہم کچھ اور سوچتے ہیں، پختونوں کے بارے میں ہم کچھ اور شک کرتے ہیں۔ پنجابیوں کی حب الوطنی پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تو یہ دونوں جن کی میں تحریروں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ان دونوں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اور دوسری ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایوب خان کے دونوں یوں سمجھیے کہ رائٹ ہینڈ تھے۔ ایوب خان کو ایوب خان بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایک ہے جناب الطاف گوہر صاحب، گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور جنجوعہ فیملی سے آپ کا تعلق تھا۔ پاکستان کی سول بیوروکریسی میں انٹر ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ انفارمیشن منسٹر بنے، اور پھر ایوب خان کے وہ اتنے قریب ترین ہو گئے تھے، اتنے معتمد ہو گئے تھے کہ ایوب خان سب سے زیادہ بھروسہ الطاف گوہر پہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایوب خان صاحب کی جو سوانح عمری ہے، فرینڈز ناٹ ماسٹر اے طائر لا ہوتی اس رشت سے موت اچھی، اس کے گھوسٹ رائٹر بھی کہا جاتا ہے کہ الطاف گوہر صاحب خود تھے۔ اچھے ادیب تھے، اچھے لکھاری تھے۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی لکھی ہے، اس کا نام ہے گوہر گذشت۔ گوہر گذشت میں بڑے بڑے عجیب انکشافات ہیں۔ میں بغیر اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کیے ہوئے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ممکن ہے آپ میری اس رائے سے اتفاق کر لیں کہ بنگلہ دیش کے معماروں میں جو اولین معماروں میں نام آتا ہے وہ ہمارے سابقہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جناب ایوب خان کا آتا ہے۔ کیسے؟ آئیے میں سناتا ہوں۔ مغربی پاکستان کے جو آفیسر ایوب خان کے نزدیک تھے، ان میں سے کسی کو مشرقی پاکستان میں ملازمت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ انہیں بنگالی دانشوروں اور سیاستدانوں کو سمجھنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ نواب کالا باغ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ کسی بنگالی سے بات کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ ایک دفعہ وہ کانفرنس کے سلسلے میں ڈھاکہ تشریف لائے، میں بھی کانفرنس میں شمولیت کے لیے وہاں پہنچا۔ شام کے وقت نواب صاحب کا فون آیا، الطاف صاحبہ رات دی روٹی میرے نال کھانی ہے، اور گھبرانا نہیں ہے، میں سبزیاں، لون، مرچ اور پانی بھی لاہور دا لے کے آیا ہوں۔ رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، گھبرانا نہیں ہے، میں سبزی، مرچ، نمک اور حد تو یہ ہے کہ پانی بھی لاہور سے لے کر آیا ہوں۔ الطاف گوہر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کہا قبلہ میں نے تو 6 برس تک ان کا نمک کھایا ہے اور ان کے گاؤں کا بغیر ابلا ہوا پانی پیا ہے۔ آگے چل کے الطاف گوہر صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ میں
مشرقی پاکستان میں اپنے ملازمت کے تجربے اور بنگالی اہل قلم اہل فکر سے اپنے روابط کی وجہ سے ایوب خان کو اس بات کا قائل کر لوں گا کہ بنگالی صحافیوں اور یونیورسٹی کے پروفیسروں سے ملا کریں تاکہ انہیں مشرقی پاکستان کے نوجوان طبقے کی شکایات اور مطالبات کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ بدقسمتی سے ایوب خان کے جو بنگالی وزیر تھے وہ میری راہ میں حائل تھے۔ میں کسی سیاستدان یا دانشور کی ایوب خان سے ملاقات کا انتظام کراتا تو وہ ایوب خان کو اس کی برائیوں کی کہانیاں سنا لیتے۔ انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کوئی میرا جاننے والا بنگالی ایوب خان کو پسند آ گیا تو ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ میں ایوب خان سے بنگالیوں کی مشکلات کا ذکر کرتا رہتا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے دانشوروں کے رابطے وسیع اور محکم تر بنانے کے جو منصوبے بناتا وہ اس کو منظور فرماتے، مگر مشرقی پاکستان سے ان کے طرز فکر یا سیاسی رویے میں قطعاً کوئی فرق نہ آیا۔ پھر وہ واقعہ جس کی طرف میں اشارہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے جو گمنام سپاہی اور ہیرو تھے ہمارے ایوب خان صاحب تھے، سنیے الطاف گوہر صاحب کیا لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایوب خان سے کہا کہ ڈھاکہ میں جو دوسرا دارالخلافہ بنایا گیا ہے وہ سنسان پڑا ہے، ہرچند کہ قومی اسمبلی کے مرکزی دفتر کو وہاں منتقل کر دیا گیا ہے مگر وہاں ایک بھی کلرک نہیں پہنچا ہے، دارالخلافے کے مکان خالی پڑے ہیں، اسمبلی کی عمارت میں کسی قسم کی کوئی سرکاری کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ فوری احکامات جاری کیے جائیں تاکہ قومی اسمبلی کے افسران اور ان کے دفاتر ڈھاکہ منتقل کر دیے جائیں۔ ایوب خان برہم ہو گئے۔ الطاف گوہر، تم جب مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہو تو جذباتی ہو جاتے ہو۔ ایک جذباتی آدمی کی رائے قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ آئین کے عین مطابق ہے اور میں اس پر ان کی عمل درآمد کی رائے دے رہا ہوں۔ ایوب خان نے بہت بیزاری کے عالم میں کہا، یار ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں نے دوسرا دارالخلافہ اس لیے بنوا دیا ہے کہ جب یہ ہم سے جدا ہوں تو ان کے پاس کوئی دفتر تو ہو۔ یہ ویژن تھا ہمارے ایوب خان صاحب کا بنگال کے بارے میں، بنگالیوں کے بارے میں اور آزاد بنگلہ دیش کے بارے میں۔ بنگلہ دیش مکتی باہنی نے نہیں بلکہ ایوب خان نے بنایا۔ ایک اور میں آپ سے نام لوں گا دوسرے بڑے منصف کا، دوسرے بڑے ادیب کا، جسٹس منیر صاحب۔ ان کا بھی تعلق پنجاب سے تھا لیکن وہ الطاف گوہر کی طرح بیوروکریسی میں نہیں گئے بلکہ وہ عدلیہ میں گئے تھے اور کافی انہوں نے نام کمایا اور پھر وہ ایوب خان کے چہیتے ججز میں سے ہو گئے جن کی خاطر جسٹس منیر نے جو نظریہ ضرورت ایجاد کیا اس سے ہمیں آج تک جان چھوٹ نہیں پا رہی ہے۔ جسٹس منیر نے اپنی کتاب فرام جنا ٹو ضیاء میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ ایوب خان صاحب بنگالیوں سے کتنے نالاں تھے۔ انہوں نے جسٹس منیر صاحب نظریہ ضرورت فہم کو بنگالیوں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ چاہو تو اپنا بنگال آزاد کر لو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بنگالی الگ ہو جائے۔ لیکن پھر جو جسٹس منیر کو اس کا جواب ملا، بجائے سے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، میں ان کو اسی الفاظ میں بیان کروں گا جو جسٹس منیر نے خود لکھے
اور یہ آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. Mr. Justice Muni wrote, when in 1962 I joined Ayub's cabinet for a short time, I found that no constructive work was being done by the assembly. Every day was spent in listening to the long speeches of East Pakistan members of exploitation of East Pakistan and the stepmotherly treatment of that promise. Ayub used to listen these speeches on radio and was bored with what was happening, as none of the ministers or members of the assembly, whether from East Pakistan or West Pakistan, rose to rebut those allegations. I spoke to Ayub and suggested that there could be no fusion or common goal between the two promises. He suggested to me that I should talk about it to some influential leader from East Pakistan. One day, while I was talking to Mr. Ramizuddin, who had been a member in Bengal or East Pakistan, I broached the matter to him. His reply was prompt and straight. He asked me whether I was suggesting succession. I said yes, or something like it, as confederation or more autonomy. He said, look, here we are, the majority promise, and it is for the minority promise to succeed. The matter ended there, and complaint in the assembly continued as before. تو یہ تو تھی جناب دو پنجابی بیوروکریٹ اور منصف کی گواہیاں جو ایوب خان کے بڑے ساتھی تھے، جو ہمیں اصل کہانی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا، بنگلہ دیش کو ہم نے الگ کیا تھا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.